ہمارے دوستوں کا جو سب سے بڑا جو سوال ہے نا کہ جی کھاد کی ہم ڈیلرشپ کیسے لے سکتے ہیں. اچھی کمپنی کی ڈیلرشپ اگر کوئی ہمارا دوست کہتا ہے ہم نے لینی ہے، اس کے سٹی میں نہیں ہے کوئی ایسی، اس کا پروسیس، اس کا فائدہ کتنا ایک ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ پروفٹ ملتا ہے. جو ڈیلرشپ ہوتی ہے اس میں زیادہ پروفٹ، ایک پیک کے اوپر کتنا ایک اس میں پروفٹ مارجن ہوتا ہے. اچھا، اس میں لاس کا بھی کوئی ہوتا ہے فیکٹر؟ سیزن کو بھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ابھی ہمارے پاس یوریا کا سیزن ہے تو ہم یوریا رکھیں، تو یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے. اس کے ساتھ کو اٹیچ بزنس کون سا کرنا چاہیے؟ آپ تو آن لائن اس کو لے کے گئے ہیں، میرے خیال میں تو سرگودا میں بھی صرف آپ ہی آن لائن کرتے ہیں. نہیں، ہم پورے پاکستان میں صرف ہم ہیں. ہاں وہ کرتے ہیں. تو پھر یہ اس کا کتنا ایک فائدہ ہے آن لائن کے یہ والے کام کا؟ اس کا اگر ہم رینڈملی دیکھیں تو یہ کھاد کے بزنس میں کتنا ایک آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ اپنا دکان جو ہے وہ اپنے شہر میں لوکل چلا سکتے ہیں. بہت شکریہ وقاص بھائی. اپنا اگر آپ تھوڑا سا کسان گھر کے بارے میں بتا دیں، یہ اس کے ایڈریس بتا دیں اور اس کے کانٹیکٹ نمبر بتا دیں. کسان گھر کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے اسٹور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عثمان کھچی. آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اسپیشل ہے کیونکہ اس وقت میں موجود ہوں یہ سرگودا میں، غلہ منڈی میں، گرین مارکیٹ سرگودا میں، اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں. یہ بہت بڑی شاپ ہے یہ کسان گھر کے نام سے، اور ان کا آن لائن بہت زیادہ کام ہے وقاص بھائی کا. اس کو وقاص بھائی اون کرتے ہیں اور ان کا کام یہ کیسا ہے. اور آج کی ویڈیو اسپیشلی ہمارے ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ کمنٹس اور بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں کہ جی ہمیں مزید زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کھاد کا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں، ایجنسی کیسے لے سکتے ہیں. تو ہم نے ان سے آج کمپلیٹ ڈیٹیلز میں انفارمیشن لینی ہے کہ آپ کھاد کا کام کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے جو اس کو بڑے لیول پہ ڈیل کر رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ آج یہ اچھی انفارمیشن دیں گے ان سے، اور زیادہ ڈیٹیلز میں جیسے آپ چاہتے ہیں وہ انفارمیشن دیں گے. وقاص بھی بہت شکریہ، تھینک یو کہ آپ نے اپنا پریشیس ہمیں ٹائم دیا. آپ بہت زیادہ مصروف تھے. تو یہ بتائیں ہمارے دوستوں کا جو سب سے بڑا جو سوال ہے نا کہ جی کھاد کی ہم ڈیلرشپ کیسے لے سکتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا آپ نا اپنے بتائیں کہ کیسے ہم سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں کام کو، اور یہ کیسے ہمیں ڈیلرشپ ملتی ہے اور کتنا ایک فائدہ ہوتا ہے. اچھا، یہ ہے کہ کھاد کا کام ہے اچھا اور کرنا بھی چاہیے، اور ڈیلرشپ لے بھی سکتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا چلانا مشکل ہو جاتا ہے نا، کیونکہ ابھی ہمارے ملک میں کھادوں کی آپ کو پتہ ہر ٹائم شارٹیج ہوتی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہوتی ہے. آج سے 1 سال پہلے چلے جائیں گے تو 4-5-6 ہزار روپے کی ڈی اے پی مل جاتی تھی، ابھی 14,000 روپے پہ گئی ہے، پھر ابھی دوبارہ تھوڑی سی نیچے آئی ہے، 12,000 تک آ گئی ہے. تو کام تو اچھا ہے، لیکن اس میں ڈیلرشپ میرے خیال میں آپ اگر چھوٹے لیول پہ کرنا ہے تو ڈیلرشپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، خاص کر سرگودا میں ہمارے ایسے ڈیلر اچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو پورے پاکستان میں ٹاپ کرتے ہیں. اچھا، تو آپ ان سے لے کے ایک دفعہ اپنا کام شروع کریں، اور کریڈٹ سے بچنا ہے آپ نے. اگر آپ نے کام کرنا ہے نا، کریڈٹ پہ کوئی چیز نہیں لینی، کیونکہ آج کل ایک تو مہنگائی کی وجہ سے بچت ہوتی ہے کم. تو آپ نیٹ پہ کام کریں، کام اچھا کریں، 1 نمبر کام کریں. اچھا، کام میں 2 نمبر. آپ جب بھی شاپ بنائیں گے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور آئے گا جو، اب ہماری بڑی مارکیٹ ہے نا، یہاں پہ تو نہیں آتے ہیں وہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ کام ہوتا نہیں ہے. لیکن میں نے نوٹ کیا کہ ہر دفعہ وہ چھوٹے ڈیلر کو لیتے ہیں جو مثلا جس کو ابھی سمجھ نہیں ہوتی نا، تو وہ پھر ان کو اس طرح کا لالچ دیتے ہیں کہ یہ ہماری کھاد ہے، یہ ڈی اے پی سے اچھا رزلٹ دے گی، یہ نائٹروفاس سے اچھا رزلٹ دے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ڈی اے پی ہے، نائٹروفاس ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور ذمہ دار کو اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے. جو لالچ دے کے وہ پھر کرتے کیا ہے، 2-3 ہزار روپے کی کھاد ہوتی ہے یا 4 کی ہوگی، تو وہ بھی پھر مہنگی کر کے بیچتے ہیں آگے فارمر کو. ایسے ہی ہے. ایک دفعہ تو بک جائے گی آپ کے تعلق. اگر آپ نے لانگ ٹرم کام کرنے کا پلان بنا لیا ہے تو پھر آپ اس چکر میں پڑیں گے تو وہ نہیں چلے گا. ایسے ہی ہے. کیونکہ ایک دفعہ تو آپ کا تعلق ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار لے جائے گا، دوست ہے وہ لے جائے گا، لیکن رزلٹ نہیں آتا اس کا. ڈی اے پی کا کون مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے اگر آپ نے اس تنازل میں لینا ہے. کچھ فرٹیلائزر اب جیسے کہ آ رہے ہیں سالوبل فرٹیلائزر، اینگرو کمپنیاں ایک، ان کے پاس ڈی اے پی بھی ہے، اور ابھی وہ شفٹ ہو گئی ہے سالوبل فرٹیلائزر پہ. جیسے ایف ایم سی کے پاس ہیں 25 کلو والی کھادیں، سوات ایگرو کے پاس ہے، جعفر ایگرو بہت بڑا نام ہے، ان کے پاس ہے، وہ اچھی کھادیں ہیں. اور وہ آپ ان کا کام کر سکتے ہیں، مثلا ان کا کام کریں آپ، وہ ذمہ دار کو ڈلوائیں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن کسی بھی ایسی کمپنی کے ساتھ کام نہ کریں اگر آپ نے لمبا کام کرنا ہے،
جو آپ کو یہ کہہ کے دیں کہ یہ 50 کلو کا گٹو ہے اور یہ ڈی اے پی سے اچھا ہے، ایسے نہیں. جو بڑے نام ہیں وہ بڑے نام ہیں، ان کا ایک نام ہے، وہ اسی لیے ان کا نام ہے کہ وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرتے، ہمیشہ اچھا پروڈکٹ دیتے ہیں. اوپر لکھا ہوتا ہے، جو چیزیں اوپر لکھی ہوتی ہے ایگزیکٹ ویسی ہی ہوتی ہے اور ویسی ہی پرفارم کرتی ہے. اچھی کمپنی کی ڈیلرشپ اگر کوئی ہمارا دوست کہتا ہے ہم نے لینی ہے، اس کے سٹی میں نہیں ہے کوئی ایسی، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ وہ ایجنسی لینے کا کیا طریقہ کیا ہے؟ وہ آپ مثلا آپ نے فاطمہ کی ایجنسی لینی ہے تو آپ ان کا جو نمائندہ ہوتا ہے سیل، ہر علاقے میں نا ان کے نمائندے ہوتے ہیں، سیل افسر ہوگا، پھر ریجنل مینیجر ہوگا، ان سے رابطہ کریں. اور چھوٹا سا ان کا ہوتا ہے سسٹم ہے کہ کوئی ڈیمانڈ ڈرافٹ دینا ہوتا ہے 5,000 روپے کا یا 10,000 روپے کا، اور ساتھ اس کے پھر آپ نے ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ ایک گاڑی آپ ڈی اے پی کی لے لیں، ایک یوریا کی لے لیں یا ایک نائٹروفاس کی لے لیں، اس کے پیسے جمع کروانے ہیں. 5 یا 10,000 مجھے اب یاد نہیں ہے، اتنا آپ کو جو ان کا ہم نے پے کرنا ہے فیس، اور باقی جو آپ پیسے دیں گے اس کا آپ کو پروڈکٹ آئے گا، پھر وہ آپ بیچیں، کھاد آ جائے گی، وہ اس کو آپ بیچیں اور کمپنی کے ساتھ اچھا کام کریں. اس کا فائدہ کتنا ایک ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ پروفٹ ملتا ہے؟ جو ڈیلرشپ ہوتی ہے اس میں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے؟ ڈیلرشپ میں اس حوالے سے زیادہ پروفٹ ہو جاتا ہے نا کہ آپ نے ایک گاڑی لکھوائی ہے، آپ کے جو 50 کلو والی چیزیں ہیں نا اس کو مینیج کرنا مشکل ہے، اس کا کیریج کا مسئلہ آتا ہے. اگر آپ ڈائریکٹ کمپنی سے کریں گے نا تو آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو فری ڈلیوری آپ کی شاپ پہ آ جاتی ہے. تو اگر وہ آپ کے علاقے کا جو ذمہ دار ہے وہ جا کے بڑی مارکیٹ سے لے گا تو اس کو کرایہ پڑے گا نا، تو وہ ادھر نہیں پڑے گا. آپ اس کو 100-200 رکھ کے دے سکتے ہیں، وہ لے لے گا آپ سے، کیونکہ آپ قریب ہیں، اسے اٹھانی آسان ہے. اس سے وہ ڈلیوری جو ہے وہ کمپنی دیتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ میرا مال جو آ رہا ہے ایک گاڑی یہ آپ سلا والی میں ایک آدھی بھجوا دیں، آدھی نہیں بھجواتے. اچھا، یہ یا اس کو آگے شالکڈر میں آدھی آف لوڈ کر دیں. آپ کا جو پوائنٹ ہے ادھر وہ دے دیں گے، ان کے ویئر ہاؤسز ہر علاقے میں موجود ہے، آپ ادھر سے اٹھانی ہے. آپ جیسے اینگرو کے ویئر ہاؤس ادھر سرگودا بھی ہیں، بلوال بھی ہیں، تو آپ ان کو اگر آپ کا آرڈر بلوال کا آ گیا ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ 200 پیک ہمارا بلوال میں ہی اتارنا ہے، تو وہ کسٹمر کو دے دیں گے، یا آپ خود اسی ویئر ہاؤس میں بھیج دیں جائے ادھر آنے کے، ادھر سے اٹھا لیں. ایک پیک کے اوپر کتنا ایک اس میں پروفٹ مارجن ہوتا ہے کھاد کا؟ ایک ڈی اے پی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا موسم کے مطابق، حالات کے مطابق. مثلا کئی بڑے ڈیلر ہوتے ہیں انہوں نے تو پھر اچھی خاصی تعداد میں اٹھایا ہوتا ہے تو وہ کم ریٹ پہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن آپ علاقے، وہی میں بتا رہا ہوں علاقے کا حساب ہے، ایک پیک کے اوپر زیادہ سے زیادہ 100-200 یا 300 روپیہ ہو جائے گا. اچھا، اور یہ بڑے جو وہ سکسز لگتے ہیں جب آپ مال آپ کے پاس آتا ہے اور اچانک سے ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ تو آج کل ہوا نا، کیونکہ آپ دیکھیں 2-3 سال سے ملک سٹیبل ہی نہیں آیا. سٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. ابھی کچھ کمپنیز ایسی ہیں، کچھ کمپنیز نے بولا کیا پیسٹی سائڈ کی بات کرتے ہیں کہ ایک سال میں 3 بیچ نکالنے ہیں. اچھا، ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے 1800 روپیہ، ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے 2400 روپیہ، ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے 3200 روپیہ. ایکسپائری سیم ہے، لیکن ملک کے حالات اس طرح کے تھے کہ انہوں نے پہلے 1800 کیا، پھر 2400 کیا، پھر 3200 روپیہ کیا. اب جس بندے نے 1800 والی لے لی، اب وہ 3200 روپیہ، حالانکہ اوپر نہیں، اوپر 1800 ہی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بک مہنگی رہی ہے. وہ اس طرح ملک کی یہ حالات کی وجہ سے ہمیں بیسیکلی وہ حالات اس طرح اچانک سے بار چیز بڑھی ہے تو وہ پھر سمجھ نہیں لگی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا، اس میں لاس کا بھی کوئی ہوتا ہے فیکٹر؟ یہ جو کھاد کے پروفٹ میں کھاد تو آپ یہی سمجھ لیں کہ سونا ہے. لیکن بڑی کمپنیز کی نائٹروفاس ہے، یوریا ہے یا ڈی اے پی ہے، یہ سونا ہی ہے، مطلب یہ کیش ہے آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے تو یہ کیش ہے. مطلب چلو آپ کی ادھر نہیں بکی، فرض کیا آپ کے پاس 500 گٹو ہے تو آپ کسی کو بھی بیچ دیں، 100 روپیہ کم کریں وہ لے لے گا، 200 روپیہ کم کریں لے لے گا. کتنی ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے اس کے کاروبار کے لیے کہ آپ کو کتنی بڑی دکان ہونی چاہیے ہوگا؟ ادھر آپ دیکھیں نا ہمارے ادھر اچھے ڈیلر ہیں، انہوں نے چھوٹی سی شاپس ہیں، لیکن ویئر ہاؤس ہوتے ہیں نا. اچھا، ویئر ہاؤس میں مال پڑا ہوا ہے، مال ادھر ہونا چاہیے. اچھا، وہاں پہ ہی وہ اس کو یہ ریگولیٹری پروڈکٹس ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کی نظر بھی ہوتی ہے اور اچھا کام کرنا چاہیے تاکہ کسی کو موقع ہی نہ ملے اس چیز کا. ہمیشہ کام اچھا کرنا ہے آپ نے. اگر آپ نے، کیونکہ ایک کسٹمر آپ سے لے کے جائے گا، اس کا رزلٹ آئے گا، وہ 10 کو اور لے کے آئے گا. یہ تو ایسے ہی. اچھا وکاس بھائی، اس میں کوئی جو ہم جو کہہ رہے ہیں اچھا کام، یہ کھاد میں کوئی ملاوٹ کا بھی ہوتا ہے؟ عنصر کی ملاوٹ ہوتی ہے؟ وہ ایک ڈی اے پی میں 2 نمبر ڈی اے پی ڈالی، ایسا کوئی ہے؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ بعض آپ کو پتہ کمپلینز آتی ہیں جی میں ڈی اے پی پائی ہے رزلٹ نہیں آیا، ہو ہی نہیں سکتا.
ظاہر ہے DAP چ گڑبڑ تے پھر ہی ہویا نا. اچھا 2 نمبر بھی آ رہی ہے, وہ 2 نمبر جو 2 نمبر ہوتی ہے نا سائڈوں پہ ہوتی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر سائڈوں پہ چھوٹے ڈیلر کو جس کو ابھی تک سمجھ نہیں لگی ہوتی یا اس میں سے گزرا نہیں ہوتا اس کو پھر وہ پھنسا لیتے ہیں کہ یار تو بچت ہوئے گی تینوں انج کر لو انج کر لو. وہ پھر اس طرح نہیں. آپ کسی بھی اچھے ڈیلر سے لیں ہمیشہ بڑے. میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سرگودا میں ایسے ڈیلر ہیں جو پاکستان میں ٹاپ کرتے ہیں. آپ ان ڈیلروں سے لیں پروڈکٹ یا ڈائریکٹ کمپنی سے لیں. اچھا یہ سیزن کو بھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ابھی ہمارے پاس یوریا کا سیزن ہے تو ہم یوریا رکھیں. یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ جو سیزن جس چیز کا چل رہا ہے وہ والی کھاد رکھنی چاہیے. اس طرح سے صحیح ہے نا, ورنہ تو باؤنڈ ہو جائے گا نا کام. اب اگر سیزن چل رہا ہے بڑی رقم ہوتی ہے, یہ چھوٹی رقم تو نہیں ہے. اگر آپ کا سیزن ہی نہیں ہے پھر آپ لے کے رکھیں گے تو پڑی رہے گی, بک تو جائے گی, اگلے سال بکے گی, کم ریٹ پہ بیچنی پڑے گی. خراب ہونے کا بھی کچھ خراب نہیں ہوتی اگر آپ نے اچھی جگہ پہ اسٹور کی. کوئی اسپیسیفائڈ کوئی لائسنس بھی ہوتا ہے اس کے لیے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپروول لینی ہوتی ہے کوئی؟ اس کی کھاد کی تو ایسا تو نہیں ہے لیکن ابھی انہوں نے شروع کی ہے تو لینی چاہیے. اور دوائیوں کی ہوتی ہے زیادہ سختی. اچھا, اور اس میں یوریا اور DAP اور اس کے گورنمنٹ کے ریٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا گورنمنٹ لسٹ گورنمنٹ دیتی ہے جو فائل لگی بھی ہوگی وہ اس کے حساب سے آپ نے بیچنی ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتے. تو وہ تو ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ کہ جو آپ کی جو خرید ہوئی ہے وہ اس ریٹ سے زیادہ کی ہوتی ہے, ایسے بھی نہیں ہو جاتا ایسے تو کئی دفعہ ہو جاتا ہے. اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس وقت پھر آپ اچھے ڈیلر سے لیں نا, اس کے پاس وہ پروڈکٹ پڑا ہوتا ہے. اچھا وہ پھر لیکن گورنمنٹ بھی ایسا ریٹ نہیں دیتی ہے جان بوجھ کے کہ جو ریٹ کم کر دے. گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ بھی تو کمپنیز کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں نا کہ کمپنیز نے ان کو بتایا ہوتا ہے ہم اس ریٹ پہ ڈیلر کو دے رہے ہیں, ڈیلر نے آگے اس ریٹ پہ بیچنی ہے. وہ غلط نہیں ہوتا, صحیح ہوتا. یہ زیادہ تر جو ہمارے پاس نا یوریا کا شارٹیج رہتا ہے اس کا کیا وجہ ہے؟ وہ یوریا کی شارٹیج ہمیشہ گندم کے سیزن میں ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کوئی بھی فصل ہے, سبزیاں ہیں, مکئی ہے یا باغات ہیں, یہ کچھ علاقوں میں لگتی ہیں ایسے ہی ہے. لیکن جو گندم میں پورے پاکستان میں جتنے ذمہ دار ہیں سب نے لگانی ہوتی ہے. اور وہ پھر اچانک سے جب سارے لوگ یوریا لیتے ہیں تو وہ شارٹ ہو جاتی ہے. یوریا ہمارے پاس ہے بھی کچھ کمپنیز جو یوریا بناتی ہیں. اوپر سے جب یوریا کی ضرورت ہوتی ہے گیس بھی کم ہوتی ہے پاکستان. اچھا پھر ہمارے پاس جو ہے نا بلیک کا بڑا کام ہو جاتا ہے کہ جی وہ پڑی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار چلو تینوں چاہیے جی نا تو 6,000 روپے کی بوری, اتنے دی بوری. یوریا میں آ کے تھوڑی گڑبڑ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کا ریٹ اور ہوتا ہے, بکتا مہنگا. وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شارٹیج ہوتی ہے, جو لوگوں نے اٹھائی ہوتی ہے وہ پھر کیونکہ بک تو جاتی ہے, لینے والے زیادہ ہوتے ہیں اور پروڈکٹ تھوڑا ہوتا ہے. تو اب وہ پھر اس طرح ہی یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا چکر ہے نا کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یار نہیں ہے, وہ پیچھے سے ایک آئے گا وہ کہے گا میں 400 دیتا ہوں یار مجھے تو 2 اس کو جلدی ہوتی ہے. اچھا جو ہے اس میں اس کے ساتھ کو اٹیچ بزنس کون سا کرنا چاہیے, یا صرف کھاد کا ہی کرنا چاہیے یا پیسٹیسائڈ وغیرہ؟ جو آج کل تو آپ ایک کام کریں گے تو بچت ہے ہی نہیں نا. اچھا آپ ایک کام تو کرنے سے کیا کر لیں گے, آپ دن میں کیا کر لیں گے, 100 گٹو بھی بیچ دیں گے تو کیا ہوگا. وہ 100 پہ بھی اتنا تو اگر آپ کو 100 روپیہ بچت ہو جائے تو کیا آپ اتنے سے گزارا تو نہیں ہوتا آج کل پاکستان میں. آپ دیکھیں نا کیا کرنسی کی ویلیو ہو گئی ہے ہماری. تو آپ ملٹیپل کام کریں, ذمہ دار اگر آپ کے پاس ذمہ دار نے آنا ہے تو آپ کوشش کریں آپ کے پاس ہر وہ چیز ہو جو ذمہ دار کو چاہیے. کیونکہ آنا جو ہے ذمہ دار نے آپ کے پاس پیسٹیسائڈ کر لیں, ونڈا کر لیں, کوئی اس طرح کی اور چیزیں رکھیں. ہم نے بھی ابھی کافی کوشش کر رہے ہیں, سارے پروڈکٹ رکھے ہوئے ہیں تاکہ ذمہ دار کو ایک چھت کے نیچے مل جائے, آسانی ہو جائے, اس کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے چیز, خوش ہو جاتا ہے. پھر ہماری ڈلیوری کافی فاسٹ ہے. یہ بھی ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہے نا. اب ایک بندے کا پانی لگنا اس نے آرڈر کر دیا, اس کو ٹائم پہ ملے گی تو پھر ہی نا. ایسے ہی ہے. نہیں آپ تو آن لائن اس کو لے کے گئے ہیں, میرے خیال میں تو سرگودا میں بھی صرف آپ ہی آن لائن کرتے ہیں. نہیں ہم پورے پاکستان میں صرف ہم ہیں. ہاں وہ کرتے ہیں. تو پھر یہ اس کا کتنا ایک فائدہ ہے آن لائن کے یہ والے کام کا؟ اس کا آن لائن میں بھی ابھی کمپٹیشن تو ہے نا. اب مثلا ایک ڈیلر ہیں لاہور میں اتنے اچھے ملتان میں ادھر ادھر, تو کمپٹیشن کافی ہے کہ مطلب ایک کسٹمر ہم سے کیوں لے اگر اس کے پاس صحیح مل رہی ہے تو لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کوالٹی پروڈکٹ ملے. جتنے بھی علاقے ہیں نا سائڈوں میں, ادھر اگر آپ اب جیسے ایک ڈیلر ہے وہ ایک شاپ لے گا, وہ مثلا کسی کمپنی کے ساتھ اس نے کام شروع کر دیا تو اس کے پاس ایک کمپنی ہے نا. تو کسان گھر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو اپنی مرضی کی ہر کمپنی کا پروڈکٹ اپنی مرضی سے لے سکتا ہے. یہ تو ویسے کام جو پڑھے لکھے لوگوں کا ہے, آن لائن انٹرنیٹ وغیرہ چلانا, تو پھر کسان تو زیادہ تر ان پڑھ ہوتے ہیں.
نہیں وہ ہم نے ایسے سوچا تھا کہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا رسپانس نہیں ملے گا، لیکن جو رسپانس ملا نا تو مثلا میں یہ سوچتا تھا کہ رسپانس ملے گا، اور جن سے مشورہ کیا تھا وہ کہتے تھے نہیں ملے گا۔ اچھا، کیونکہ اب میں نے یہ سوچا کہ یار اگر ذمہ دار جو مثلا ہے وہ جو کام کر رہا ہے وہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اب بچے تو پڑھ رہے ہیں نا، آرڈر کریں گے، اور ہماری بہت زیادہ تعداد ہے ینگ لوگوں کی جو آرڈر کرتی ہے اور ذمہ دار ہیں، ایسا ہی ہے، اور وہ بڑا اچھا رسپانس ہے، ٹاپ کلاس پہ جا رہا ہے۔ یہ کیٹیگری اور ہے۔ اگر ہم رینڈملی دیکھیں تو یہ کھاد کے بزنس میں کتنا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ اپنا دکان جو ہے وہ اپنے شہر میں لوکل چلا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اپنے حساب سے ہے نا، ہر علاقے کا اپنا ہے نا۔ ایکسپیکٹڈ کوئی ہے اصل آپ نہیں زیادہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، 50 گٹو رکھ کے شروع کر دو، اسٹارٹ کر لیں، 20-25 اسٹارٹ لاکھ تو کریں نا۔ آپ کے پاس ایک کسٹمر آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے 100 گٹو چاہیے، اسے کہو یار اچھا چلو، مثلا آپ کو ریٹوں کا پتہ ہو پیچھے سے کیا ریٹ سے مل رہی ہے، آپ اسے کہو ٹھیک ہے آپ جاؤ میں ڈیرے پہ پہنچا دیتا ہوں، تو ادھر آرڈر کرو لے کے بھیج دو۔ بہت شکریہ وقاص بھائی۔ اپنا اگر آپ تھوڑا سا کسان گھر کے بارے میں بتا دیں، یہ اس کے ایڈریس بتا دیں اور اس کے کانٹیکٹ نمبر بتا دیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے کسان گھر .pk کے نام سے ہم پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی تو کافی لوگوں کو آلریڈی اس کا پتہ ہے، ڈیلیوری پورے پاکستان میں ہو جاتی ہے ہر پروڈکٹ کی۔ ہمارے پاس ہر اچھی ملٹی نیشنل کمپنی اور پاکستان نیشنل کمپنیز کے پروڈکٹ اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ کسی ٹائم بھی خود سے ادھر آرڈر کر دیں اور ہم آپ کو 1 سے 2 دن میں پہنچا دیں گے پروڈکٹ۔ تو ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کانٹیکٹ نمبر کیا ہے؟ ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہ 0309 98 78 757۔ بہت شکریہ وقاص بھائی، آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کے وہ سوالات جو بار بار پوچھے جا رہے تھے میں نے کوشش کی ہے وقاص بھائی کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔